YouTube and informative channel. برحمتك يا أرحم الراحمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. چند باتیں اختصار سے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اور خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو بھی مخاطب ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، عام ہے یا خاص ہے، رشتہ دار ہے یا اجنبی ہے، متعارف ہے یا غیر متعارف، جو بھی ہے، میں اس کے ساتھ ظاہری، باطنی، روحانی، دنیاوی اعتبار سے جو بھی بہتری کا معاملہ کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے جو صلاحیت دی ہے تو مجھے وہ خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے. خیر خواہی میں سر فہرست تو یقیناً اخروی خیر خواہی ہے اور روحانی خیر خواہی ہے، اور پھر اس کے بعد دنیاوی اعتبار سے ہم اس کے فائدے کا باعث اگر بن سکتے ہیں تو ہمیں بننا چاہیے. بالخصوص موجودہ جو صورتحال ہے اس آزمائش اور وبا کے حوالے سے، اس نسبت سے ہم میں سے ہر شخص ایک فرد کے لیے، پورے معاشرے کے لیے، پورے ماحول کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے شہر، اپنے علاقے کے لیے، پوری دنیا کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اگر نفع کا باعث بن سکتا ہے تو اسے یہ سعادت ضرور حاصل کرنی چاہیے. حدیث پاک میں مومن کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ مومن نہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے اور نہ کسی سے نقصان اٹھاتا ہے. تو اس کا مصداق بننے کی کوشش کریں، اور کوشش یہ ہو کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے نکلتے تو دعا پڑھ کے نکلتے کہ اللہ تو لوگوں کو میرے شر سے اور مجھے لوگوں کے شر سے محفوظ فرما. بالخصوص آج کی جو صورتحال ہے، جیسا کہ خبروں میں آپ سن رہے ہیں اور دیگر ذرائع سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ اس وبا سے متاثرہ لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو احتیاطی تدابیر کو کم از کم دو وجوہات کی بنا پر اختیار کیجیے. ایک تو یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر اپنی ذات کے حوالے سے اور دوسروں کو نقصان نہ پہنچانے کے حوالے سے بلکہ راحت پہنچانے کے حوالے سے خود شریعت مطہرہ میں مطلوب ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ احتیاطی تدبیر اس لیے اختیار نہیں کرنی کہ دوسری کی تکلیف مجھے پہنچے، بلکہ اضافی ثواب یوں حاصل کرے کہ میری تکلیف سے، میرے شر سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. اگر اس نسبت سے حاصل کرے گا تو یقیناً دوسروں کے اثرات سے، اگر خدا نخواستہ کوئی متاثر ہے تو اس کے اثرات سے محفوظ رہے گا. لیکن یہ اس نسبت سے کہ اپنے آپ کو اس نے مخاطب کیا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اضافی اجر بھی پائے گا اور لوگوں کے بارے میں حسن ظن کا اجر بھی اس کا مقدر ہوگا. تو اس لیے بطور خاص یہ خیال کریں. اور پھر ہمارے گرد و پیش میں، گرد و نواح میں، اطراف میں جو لوگ متاثر ہیں ان کی محفوظ طریقے سے اگر کوئی خدمت ہو سکتی ہے، علاج معالجے کے حوالے سے، معاونت کے حوالے سے، میں نے عرض کیا کہ محفوظ طریقے سے مطلب یہ ہے کہ خدمت کرنے والا خود اس سے کہیں متاثر نہ ہو جائے اس وبا سے. تو اس ترتیب کے ساتھ اگر کوئی خدمت کر سکتا ہے تو ضرور کرے. رمضان شریف کی آمد ہے. اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا ایک ایک لمحہ انمول ہے. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بخشے بخشائے ہیں، سید المعصومین ہیں، ان کا یہ عالم تھا
حالانکہ ان کو بظاہر ضرورت نہیں تھی، لیکن ان کا یہ عالم تھا۔ اور دوسری حقیقت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے، اور اس شان کے ساتھ مصروف رہتے تھے کہ ہماری نیند غفلت سے تعبیر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بھی یاد الہی سے تعبیر ہے۔ اس کے باوجود جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تو حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال صالحہ میں مشغول ہونے کے لیے اپنی کمر باندھ لیا کرتے تھے۔ تو ہمیں کتنی ضرورت ہے اور ہمیں کتنا متوجہ ہونا چاہیے، اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جو کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے وہ پورے سال میں اس کا حصول ناممکن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک کہ جس میں 3 بددعائیں حضرت جبریل علیہ السلام کی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بددعاؤں پر آمین کہی ہے، ان میں ایک بددعا اس شخص کے لیے بھی ہے جو اس مہینے کی قدر نہ کر سکے، تو اس کی قدر کیجیے۔ اور بالخصوص ابھی وبا کے حوالے سے تھوڑا سا محتاط رہنے یا تھوڑا تنہائی یا لوگوں سے دور رہنے کی جو تاکید کی جا رہی ہے، تو اس میں خیر کا پہلو یہ تلاش کیجیے کہ تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ موقع مجھے مہیا فرمایا ہے، مجھے میسر فرمایا ہے کہ اس موقع سے میں فائدہ اٹھاؤں، لوگوں سے جو فاصلہ میں رکھ رہا ہوں اور تنہائی جو اختیار کر رہا ہوں، اس تنہائی کو میں اللہ کی یاد میں صرف کروں اور اپنے آپ کو اللہ کی یاد کے حوالے سے وقف کروں، ذکر اذکار تلاوت کے حوالے سے، تراویح کے حوالے سے بالخصوص، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ روزے کا تو کوئی بدل ہی نہیں ہے، روزے کی چھوڑنے کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے، تو ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی بنائیے۔ وظائف جیسا کہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے جاتے رہے، آپ کے پاس محفوظ ہوں گے، اگر نہ ہو تو ہمارے جو محسنین ہیں، ساتھی ہیں، ان سے آپ لے لیجئے گا، ان کا اہتمام کیجیے، گھر میں بھی ترغیب دیں، احباب کو بھی متوجہ کریں۔ ہمارے کہنے سننے سے کوئی شخص بھی متوجہ ہوگا تو اس کا یہ سب کچھ کرنا ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ مجلس ذکر کے حوالے سے درخواست یہ ہے کہ ساتھی رمضان شریف میں سفر کی زحمت نہ کریں۔ رمضان شریف کے بعد انشاءاللہ مجلس ذکر کی ترتیب ہوگی، اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائیں، یہ وبا ختم ہو جائے تو ترتیب بحال ہو جائے گی، اور اس حوالے سے سب دعا گو رہیں، پوری انسانیت کے لیے دعا گو رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں اور اپنے کرم سے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ غفلت سے، محرومی کے اسباب سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ بہت سے لوگ اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں اور خانقاہ سے منسلک کچھ افراد بھی اس سے متاثر ہیں، سبھی کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے، خاص طور پر جو خانقاہ سے منسلک ہیں ان کا ہم پہ حق ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انہیں عافیت کے ساتھ کامل شفا نصیب فرمائے اور عافیت صحت کے ساتھ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائیں، اور پہلے سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت انہیں اور ہم سب کو اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وقت کے ضائع کرنے سے، لغویات سے اور دیگر بے مقصد امور اور مشاغل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اس حدیث پاک میں 3 چیزیں بیان کی گئیں۔ رمضان شریف کی ناقدری کرنے والے کو حضرت جبریل علیہ السلام کی بددعا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کی مہر ثبت کر کے گویا اشارہ فرما دیا کہ اس کی بچت کا کوئی امکان نہیں۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو اپنے والدین میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کو خوش کر کے ان کی دعائیں لے کر اپنی آخرت کو نہ سنوار سکے، ایسے شخص کے لیے بھی بددعا ہے، اور بددعا سید الملائکہ کی ہے، اور بددعا پر آمین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سن کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود پاک نہ پڑھے، تو اس کے لیے بھی سید الملائکہ کی بددعا ہے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے۔
ان تین چیزوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ یہ تینوں نعمتیں انمول ہیں. اگر ان کی ناقدری ہوگی تو پھر بچت کا کوئی امکان نہیں. تو کوشش کریں کہ اس ماہ مقدس میں بالخصوص ان تینوں نعمتوں کی قدر کر لی جائے. درود پاک کا خوب اہتمام ہو. اپنے والدین جن کے والدین سلامت ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید سلامتی بخشیں, عافیت صحت کے ساتھ ان کی زندگی میں برکت دیں, وہ غنیمت جانیں. اور کوئی بھی ان کی کوتاہی, ان کی شان میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو, دل شکنی ہوئی ہو, اس چکر میں اس بحث میں نہ پڑیں کہ میں صحیح تھا وہ غلط تھے. یہ شیطان کے فریب اور شیطان کا مکر ہے کہ انسان کو سلجھاؤ میں ڈالتا ہے. ماں باپ کے مقابلے میں اولاد کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی. میں مضمون کی صحت اور عدم صحت کی بات نہیں کرتا, میں مرتبے کے فرق کو بیان کرتا ہوں. اولاد صحیح بھی ہو تو بھی اس کو چاہیے کہ ماں باپ کو وہ راضی کرے. فرض کریں ماں باپ سے اگر سمجھنے میں کسی بات میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو اس بحث میں نہ پڑے, یا اپنی آخرت کو بچانے کی کوشش کرے. اور آخرت کا جو بچانا ہے, آخرت کی جو حفاظت ہے, وہ ماں باپ کی رضا کے ذریعے سے ہے, اس کے بغیر نہیں. رمضان شریف میں جیسا کہ ہم وقت ضائع کرتے ہیں, بالخصوص آج کل جو سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی زہریلا سلسلہ چل نکلا ہے, اس سے بچنے کی کوشش کریں. اپنے دوست احباب کو شیخ بن کے, یہ پیر بن کر, یہ مصلح بن کر نہیں, خادم بن کر, منت سماجت کر کے, خوشامد کر کے اللہ کی طرف متوجہ کریں. پیر بننے کی کوشش نہ کریں. جو پیر بننے کی کوشش کرتا ہے وہ خود بیمار ہو جاتا ہے, وہ خود محتاج اسلام. خادم بننے کی کوشش کریں. اللہ کی طرف بلانا ہے منت سماجت کے ساتھ. پاؤں میں پکڑنے پڑے تو سودا مہنگا نہیں ہے, آخرت سمجھ جائیں. اپنے اہل خانہ کو, دوست احباب کو, چھوٹوں کو, بڑوں کو شفقت کے ساتھ دین کی طرف متوجہ کریں. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. ہم متوجہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق ہو. اور درود پاک کی کثرت کیجیے تاکہ یہ تینوں انمول ہیرے ایک ہی وقت میں ہم سب کو نصیب ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو بالخصوص ملگراگار کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس وبا کی صورت میں بالخصوص مصنون دعاؤں کا اہتمام کریں. بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی. صبح و شام یہ دعا 3 دفعہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ. پھر ایک مصنون دعا ہے اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری, لا الہ الا انت. صبح و شام یہ دعا 3 دفعہ پڑھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک اور پاکیزہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. صبح و شام 3 دفعہ پڑھیں. حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صبح پڑھ لے تو شام تک کوئی چیز اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, اور جو شام کو پڑھ لے تو صبح تک وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بابرکت ارشادات ہیں, پاکیزہ کلمات کا جو سلسلہ ہے, اس میں یہ بھی منقول ہے کہ 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم, هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون, هو الله الخالق البارئ المصور, له الأسماء الحسنى, يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جو شخص اس معمول کا صبح اہتمام کر لے تو شام تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے, فرشتوں کی دعاؤں میں رہتا ہے, اور جو شام کو پڑھ لے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے. پھر اسی طرح صبح و شام آیت الکرسی کا اہتمام کیجیے. صبح و شام 4 قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کا اہتمام کیجیے. یہ بابرکت معمولات ہیں, پاکیزہ کلمات ہیں,
ان کلمات کی تاثیر یقینی ہے، بہت بڑی حقیقت ہے، ان حقائق سے کہیں بڑھ کر ہے جو معاشرتی طور پر یا طبی اعتبار سے جنہیں ہم بہتر سمجھتے ہیں، ان سے ان کی اہمیت کی افادیت سے انکار نہیں ہے، لیکن ان کی افادیت ان سے ہزارہ گنا زیادہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان پاکیزہ کلمات کی عظمت پیش نظر ہو، اللہ کی ذات پہ 100% یقین ہو، پوری توجہ اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں اور ان کے ثمرات کو حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھانا کھانے کے بعد ساتھیوں کو اجازت ہوگی۔